آپ نے دیکھا ہے بعض کپڑوں کے اوپر ایک رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ رنگ بعض کیمیکلز سے اتارا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ دیر تک کوئی کپڑا دھوپ میں پڑا رہے اس کا رنگ بھی اتر جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، جتنا بھی کپڑے کے اوپر سختی آئے اس کا رنگ باقی رہتا ہے۔ میں اب شکوہ بھی نہیں کروں گا، کر کر کے بوڑھا ہو گیا، کہ آپ اپنی توجہ کو دنیا میں اسی طرف رکھیں جس طرح کے لیے آپ لائے گئے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو بعض اوقات کوئی کپڑا وغیرہ ہوتا ہے، اس کو کہیں دھوپ وغیرہ میں رکھتے ہیں، اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، بعض کا نہیں اڑتا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، مثلا جس کپڑے کا رنگ نہیں اڑا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں اس کا رنگ اصلی ہے، پکا رنگ ہے۔ اور جس کپڑے کا رنگ تھوڑی سی دھوپ سے، گرمی سے، کیمیکل سے اتر گیا، ہم کہتے ہیں رنگ کچا ہے۔ موت کیا کرتی ہے، سارے کچے رنگ اتار دیتی ہے۔ ان کچے رنگوں میں بہت سارے لوگوں کا خدا اڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کی ذات میں پکا نہیں ہوتا، غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، امامت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ رنگ پکا نہیں ہوتا، موت اتار دیتی ہے۔ جن لوگوں نے برزخ کی زندگیاں دیکھی ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، عیسائیوں میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے، حتیٰ ایتھیسٹ کے اندر بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ مرنے کے بعد بہرحال کچھ ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ مرتے وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے۔ پچھلے سال جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بہت بڑا سائنس کی فیلڈ میں ایک کارنامہ ہو گیا، ایک آدمی کا اسکین ہو رہا تھا، برین اسکین، عین اس وقت جب اس کا برین اسکین ہو رہا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ دنیا میں ایک آدمی جو مر رہا تھا اس کا برین اسکین ہو گیا۔ تو جیسے اس کا برین اسکین ہوا، اس سے بہت ساری سائنسی حقائق سامنے آئے۔ ان میں سے ایک عجیب حقیقت سامنے آئی، وہ یہ کہ مرنے سے پہلے اس کا دماغ اس حصے میں جو لمبی مدت کی یادداشت کے بارے میں ہے بہت تیز ایکٹیویٹی دکھا رہا تھا، یعنی تقریباً اتنی فعالیت دکھائی ہے اس نے جتنا شاید کئی سال میں وہ حصہ چلتا، چند منٹ میں وہ چلا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ مرنے سے پہلے بچپن سے لے کے موت تک سارے واقعات کو دہرا رہا تھا، ورنہ اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے پتہ چلی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو مرنے سے پہلے کے 2-3 منٹس ہیں، یہ مرنے والے شخص کے لیے کئی سال ہوتے ہیں۔ یہ جو حالت نزاع ہوتی ہے، بظاہر 2-3 منٹس ہوتے ہیں، اس میں پوری زندگی گویا گزر رہی ہوتی ہے دوبارہ، صرف ایک مشکل کے ساتھ۔ جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو نہ ہمیں اس زندگی کے اثر کا ثواب سمجھ میں آتا ہے، نہ اپنی حرکتوں کا عذاب سمجھ میں آتا ہے۔ نظام میں رہنے والے شخص کو وہی ساری زندگی دوبارہ دکھائی جاتی ہے، اب اس کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے اور اس کا عذاب کیا ہے۔ اب بڑی عجیب بے بسی ہوتی ہے۔ تو اس مرتے لمحے میں بہت ساری جگہوں پہ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا جو میں نے کر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صحیح معنی میں پوچھیں تو امتحان کی جو گھڑی ہے وہ شب اول قبر سے پہلے نزاع میں آ چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم سے کہتے ہیں نزاع کے عالم میں یہ آیت پڑھو، یہ سورہ پڑھو۔ کیوں؟ وہ بیچارہ جھیل رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں کہاں پہنچ گیا ہوں، اور کچھ کر نہیں سکتا، صرف دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہو گیا۔ تو یہ جو موت ہوتی ہے یہ بہت سارے ایسے جو سمپل کلرز ہوتے ہیں اوپر، ان سب کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جو برزخ کی زندگی کو گزارتے ہیں لوگ، ان میں سے ایک نے بتایا، کہنے لگا کہ میں مر گیا اور مرنے کے بعد مجھے ایک عذابی حالت میں ڈال دیا گیا، پتہ نہیں کہنے لگا، مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید 20,000 سال اس نے کہا کہ میں نے گزارے وہاں پر۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی آپ کا جو دل رکا تھا وہ 15-20 منٹ کے لیے رکا تھا، آپ وہاں برزخ میں 20,000 سال کیسے گزار گئے؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، وہاں وقت کچھ اور گزرتا ہے، یہ جو یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، یہی 20 منٹ میں 20,000 سال گزرے وہاں پر۔ تو اس نے کہا 20,000 سال میں کیوں عذاب جھیلنا پڑا؟ کہنے لگا اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ عذاب ختم کیسے ہوا؟ کہنے لگا ایک دن میں نے اللہ کو پکارا تو عذاب ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے 20,000 سال پکارنے میں انتظار کیوں کیا؟ آپ 20,000 سال پہلے پکار لیتے،
کہنے کا 20,000 سال میں کئی ہزار سال کے بعد یاد آیا تھا کہ کوئی خالق تھا، اور 20,000 سال بعد یاد آیا تھا کہ اس خالق کا نام اللہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں تھے کیا؟ کہنے کا تھا۔ اس نے کہا آپ نے زندگی میں کبھی گواہی نہیں پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کہنے کا پڑھی تھی۔ تو کہنے کا پھر ہوا کیا؟ کہنے کا مرنے پہ سب بھول گیا، چونکہ جب میں پڑھتا تھا تو توجہ سے نہیں پڑھتا تھا، ایسے ہی رٹا ہوا پڑھتا تھا۔ یہ موت سارے رٹے صاف کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ اور آپ جو میرے جیسے لوگ جو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ دعا کی نیت کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں۔ کچھ لوگ انگلش میں ہیلو آئے کرتے ہیں، ہم لوگ سلام علیکم کرتے ہیں۔ یہ موت پہ جھڑ جائے گا یا بچ جائے گا؟ یہ جھڑ جائے گا۔ اگر یہی رہا تو جھڑ جائے گا۔ تو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دل سے کرنا ہوگا۔ بہت ساری زیارتیں جو ہم اہل بیت اطہار کی کر رہے ہوتے ہیں، میں کتنی دفعہ دیکھتا ہوں زیارت ہو رہی ہوتی ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک یہاں دیکھ رہا ہے، ایک وہاں دیکھ رہا ہے، حتیٰ جو وہاں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی نہیں پتہ دماغ سے کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ زیارتیں بچ جائیں گی؟ وہ زیارتیں بچیں گی جو دل سے اور توجہ سے ہوئیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا بہت ساری نمازیں جھڑ جائیں گی، یہ نہیں بچنے والی۔ اور وہ نماز جو مجھے یہاں زندگی میں خدا کے نزدیک نہ لا سکے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو جو اگر نماز میں نے پڑھی جو خدا کی یاد نہ دلائے تو اس کو مطلب میں نے اقامہ صلاۃ نہیں کیا، ورنہ خدا نے تو اس اقامہ صلاۃ کا حکم دیا تھا جو نماز کی اللہ کو یاد دلائے مجھے۔ ابھی میں 8 رکعت نماز پڑھتا ہوں ظہر اثر کی، کتنی خدا کی یاد آتی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو دین ہے، یہ دین ایسا نہیں ہوگا جو ہم لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ چند رسمیں، چند رواج ہیں، ان کو پورا کر دینا ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہم ایصال ثواب کے ساتھ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایصال ثواب نمبر 1 کام کیا کرے؟ ہمیں موت کی یاد دلائے، سب سے پہلا کام ہمیں موت کی یاد دلائے۔ اچھا ممکن ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ موت کی یاد دلا دلا کے ڈرا کے خدا کیا چاہتا ہے؟ موت کی یاد سے بہت سارے لوگ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ویسے بعض بچے شاید رات کو سونے میں مشکل ہو ان کو، اگر ان کو بتایا جائے بھائی موت ہے موت ہے موت ہے، تو وہ رات کو سونے سے پہلے ڈریں گے۔ تو مثلا کیوں خدا ہمیں ڈرانا کیوں چاہتا ہے؟ تو خدا متعال کا دین ہمیں موت سے ڈرانا نہیں چاہتا ہے، حقیقت یہ نہیں موت سے ڈرانا چاہتا۔ جو خدا متعال کا دین چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں جس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کو ملا ہے پوری دنیا میں زندگی میں کوئی بندہ جو موت کا انکار کرے؟ خدا کے منکر ہوں گے، قرآن کے منکر ہوں گے نعوذ باللہ تعالی، امامت کے نبوت کے منکر ہوں گے، کوئی احمق بھی ایسا نہیں ملا مجھے آج تک کہ جو موت کا منکر ہو۔ تو خدا جو بار بار فرماتے ہیں موت کو یاد کرو موت کو یاد کرو، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے، کچھ نہیں قبول کرتے مانتے، جس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ جو انکار کرنے والا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک بات کا انکار کرے گا اور ہم اس کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ سب موت کی حقیقت کے مومن ہیں، صرف ایک مشکل ہے، ایک کہے گا موت کے بعد زندگی نہیں ہے، دوسرا کہے گا موت کے بعد زندگی ہے۔ ہم اور آپ ایصال ثواب کی مجلس کرنے والے اس حقیقت کے معتقد ہیں کہ موت تو ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ کون سی زندگی بڑی زندگی ہے؟ قطعاً موت کے بعد والی زندگی بڑی زندگی ہے۔ کون سی زندگی زیادہ اہم ہے؟ قطعاً موت کے بعد والی زندگی زیادہ اہم ہے۔ کس زندگی کی گہرائی زیادہ ہے؟ قطعاً موت کے بعد والی زندگی کی گہرائی زیادہ ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کو یاد کر لو تاکہ تم دنیا میں غرق نہ رہو، صرف یہ چاہتا ہے۔ اس میں ہماری ایک بھلائی ہے، اگر ہمیں یاد رہے کہ بھائی یہ ہونے والا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کریں گے، ورنہ بے بسی کے عالم میں ایک موت آ سکتی ہے۔ تو خدا کا پہلا ہدف جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس تمام مراسم سے، ایصال ثواب، تشییع جنازہ، قبر کے آداب، فنا ان تمام سے مردے کو ثواب پہنچانے کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے یاد آئے کہ تمہاری ایک موت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمیں چیزیں یاد دلانا چاہتا ہے ان میں سے 1-2 پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد محمد واجل
ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں موت یاد رہے. اس کا عمل میں کیا کریں؟ اس عمل میں یہ کر سکتے ہیں اب ظاہر ہے کہ آپ یہ توقع بھی نہیں کریں گے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی جائیداد کے بارے میں سوچیں، آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں. میں یہاں پہ آپ سے سکون سے ایک بات عرض کروں گا، اس معاملے میں تھوڑے سے خود غرض بن جائیں. ہم لوگ بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، میرے مرنے کے بعد بچے کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. مت سوچیں. آپ سب سے پہلے یہ سوچیں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. بھائی وہ جیتے رہیں گے، ان کے پاس ابھی اعمال کا چانس ہے. میں جا رہا ہوں، میرا دروازہ بند ہو رہا ہے، میرا کھاتا ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد لوگوں کی فاتحوں کے لیے بھی ہاتھوں کو دیکھوں گا کوئی میرے لیے فاتحہ پڑھے. اس بے بسی میں جانے والا ہوں میں. تو میں دوسروں کا کیا سوچوں کہ وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا. اپنا سوچو کہ میرا کیا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ سوچیں. اور اس کے بعد جو بات سوچنے والی ہے مجھے کہ بھائی میں یہاں سے جاؤں گا کیا لے کے جاؤں گا. یہ جو موت سے وحشت آتی ہے، جو خدا متعال نے فرمایا کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو تم موت کی آرزو کرو. فتمنوا الموت. کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ بما قدمت ایدیہم. جو انہوں نے اپنے سے پہلے آگے بھیج دیا ہے وہ اتنا وحشتناک ہے، اس کے بعد موت ان کو اچھی نہیں لگ رہی. موت اچھی نہیں لگ رہی. اگر آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں جو پرانے محلے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا رہتا ہے. ایک کوئی یہاں پہ 30 سال رہتا ہے، 35 سال رہتا ہے، پھر وہ شہر کی کسی اور محلے میں گھر بنا لیتا ہے، پھر وہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہے. خوشی خوشی جاتا ہے، روتے روتے جاتا ہے. اگر دوسری جگہ پہ اچھا سا گھر بنا لے تو یہاں سے جاتے ہوئے کیا کرے گا؟ غم منائے گا؟ نہیں. خوشی مناتا ہے، وہاں جا کے ایک دعوت دیتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نے کتنا اچھا گھر بنایا ہے. تو اگر آگے منزل اچھی ہو تو جانے والا جانے پہ روتا نہیں ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے. تو ہمیں کیوں موت سے خوف آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں اگلی منزل کا نہیں پتہ، وہاں پہ ہوگا کیا. ہمیں نہیں معلوم وہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اس خوف سے موت سے خوف آ رہا ہے. قسم موت سے خوف زدہ نہیں ہے. وہ تو ایسی حقیقت ہے جو کوئی بیوقوف ہی انکار کرے گا، وہ بھی نہیں کرے گا. صرف ایک مشکل ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ موت کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا کیا. اصل مشکل یہ ہے. اگر یہ حل ہو جائے تو کوئی بیوقوف موت کی آرزو سے بھاگے گا. بھئی اگر میں نے بتایا یہاں پہ مثلا میں 30 سال جعفر طیار میں رہا اور میں نے اب کراچی کے کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہاں کوئی بہت بڑا گھر بنا لیا. اب یہاں پر کوئی آئے اور مجھ سے ان آخری دنوں میں جو میں یہاں پر ہوں مجھ سے کہے اللہ آپ کو یہاں محفوظ رکھے، تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ کیا میں نے اتنی محنت کر کے وہاں پہ گھر بنایا ہے، میں وہاں جانے کی تیاری کر رہا ہوں، میں سب یہاں سے سامان لپیٹ رہا ہوں اور وہاں میری اچھی زندگی انتظار کر رہی ہے، اور تم مجھے آ کے دعا کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے دعا دے رہے ہو کہ خدا مجھے یہاں پھنسائے. اگر کوئی واقعا موت کے لیے تیار ہو وہ لوگوں سے یہ نہیں کہا گا میری لمبی عمر کے لیے دعا کرو، نہیں کہے گا. شاید یہ کہہ بیٹھے کہ میری موت کے لیے دعا کرو، لیکن ہوشیار آدمی یہ بھی نہیں کہے گا. کیوں؟ وہ یہ ڈرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آ جائے اور میں نے جو چیز بنائی تھی وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے. ہوشیار آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا میری زندگی کی سعادت کے لیے دعا کرو، جتنا جیوں اللہ کی بندگی میں جیوں، اور اگر بندگی نہ رہے خدا موت دے دے، بس بہترین. جس کو آخرت پہ یقین ہو وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا. تو آپ اور میں اشارے ثواب کی مجلس میں تشریف لائے، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا پڑے گا ہماری موت کی تیاری کہاں پہنچی گئی، اس کے اوپر سوچیں. اب ایک آخری نقطہ یہ بھی عرض کرتا چلو، بوڑھے سوچیں یا جوان بھی سوچیں. اگر دنیا میں جوان نہ مرتے ہوں تو جوان نہ سوچیں. اگر دنیا میں صرف بوڑھے مرتے ہوں تو صرف بوڑھے سوچیں، لیکن اگر دنیا میں سب مرتے ہوں تو پھر سب سوچیں.
یہاں چھت کے نیچے کوئی بیٹھا ہے جو یہ کہے میں کل تک زندہ ہوں؟ نہیں، کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوگا یہاں پہ. یہاں سب اتنے عقل مند ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ پروپورشنلی مرنے کا چانس سب کا بہت زیادہ ہے. ہاں بچ سکتے ہیں لیکن چانس بہت زیادہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اِسارِ ثواب کی مجلس کے پیچھے ہمیں ملنی چاہیے. اب میں ایک پوائنٹ اور عرض کروں لیکن اس کی تفصیل عرض نہیں کر پاؤں گا، آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ایک بات صرف سوچئے گا، آپ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں، اگر یہ ایک جگہ ایک ملک ہو، دوسری جگہ دوسرا ملک ہو، تو بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جس کو کسٹمز کہتے ہیں. ہر چیز یہاں سے وہاں نہیں جا سکتی. اپنے آپ سے پوچھیے گا، مجھے خدا نے اتنے سال زندگی کے دیے، اتنا رزق دیا، اتنے تعلقات دیے، اتنے رشتے دیے، اتنی طاقتیں دیں، کتنا میں نے آگے بھیجا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کے آگے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ کوئی امکان نہیں، جا ہی نہیں سکتی، میں بھیج ہی نہیں سکتا، اس شکل میں نہیں جانا ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. بالکل سادہ سی بات. شہرت اس دنیا میں چلی جائے گی کیا؟ شہرت نہیں جائے گی. قبر میں اکیلے جانا ہے. وہ چائنیز ایمپرر مر گیا، اس نے اپنے ساتھ ٹیراکوٹا آرمی دفن کروا لی، کچھ نہیں ملا. وہ آرمی یہیں پڑی ہے، ابھی بھی نکلی ہے، ایمپرر جا چکا ہے. اگر میں اپنی قبر میں 500 بندے بھی اپنے ساتھ لے کے گھس گیا، قبر میری ہے، میں نے اکیلے جانا. شہرت جائے گی ساتھ؟ نہیں. اس دنیا میں میری طاقت یہ ساتھ جائے گی؟ نہیں. اس دنیا میں میری دولت جائیداد جائے گی ساتھ؟ نہیں. صرف ایک راستہ ہے جو اس دنیا میں میرے ہاتھ میں ہے، اس کو آخرت کی کرنسی میں جانے سے پہلے چینج کر لوں، اب جائے گی. خداوند متعال نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا ہے وہ باقی رہے گا. میں نے اپنی 60 سال کی زندگی میں اتنے کروڑ روپے کمائے، کتنے خدا کی طرف بھیجے، وہ مجھے ملیں گے بڑھ بڑھ کے. باقی جو میں یہاں کھا گیا اس کا کیا ہوا؟ سوال ہے جس کا جواب دینا پڑے گا. اگر حلال سے کمایا ہو، اگر حرام سے کمایا تو وہ وہاں جائے گا بھی نہیں، اور سوال 2 گنا 3 گنا برابر وہ بھی کرنا پڑے گا. تو آپ خود اندازہ لگانے کس چیز نے وہاں جانا ہے. اچھا میں نے علم حاصل کیا یہاں پہ، یہ علم چلا جائے گا؟ نہیں. فی سبیل اللہ ہوا، خدا کی خاطر ہوا، خلوص سے ہوا، خدا کے دین سمجھنے کے لیے ہوا، خدا کا دین سمجھانے کے لیے ہوا، پھر یہ علم. تو مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں پر آئنسٹائن ہو، اس کی آئی کیو مثلا 200 ہو، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہی ہے، ختم ہو گیا. اس بات کو بہت اچھی طرح انسان کیلکولیٹ کر لے، ہر چیز وہاں نہیں جانے والی. میں نے ایک صدقہ خیرات دیا جس میں بڑا بڑا اپنا نام لکھوایا، فلانی ابن فلانی نے دیا تھا، احتمال قوی یہ ہے کہ یہیں رہ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہاں پہ لوگوں سے توجہ مانگ لی اس کے لیے. اب خدا کا نظام شرکت اور شراکت برداشت نہیں کرتا. خدا وہاں بھیجتا ہی اس کو ہے جو صرف خدا کی خاطر ہو، صرف اس خاطر کرتا. تو ذرا سا بھی آپ نے کوئی دکھاوے کا کام کیا، کہیں نہیں جائے گا، چاہے قرآن ہی ہو. تو اگر میں نے قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ پڑھی، ایک خاص لہجے میں پڑھی، میرا ہدف یہ تھا آپ کو دکھاؤں، وہ قرآن کی آیت وہاں جائے گی؟ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا. اس کو سمجھ لیں. اب آپ ایک بات بہت تیزی سے احساس کریں گے، آپ نہیں کریں گے، میرے جیسے لوگ کریں گے. وہ یہ کہ ہمارا ہاتھ بہت تنگ ہے، وہاں پہ اتنا کچھ نہیں بچے گا. پھر وہ ایک مثال میں کہتے ہیں، خواب میں ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے. وہ مر گیا ہے. پرانے زمانے میں لوگ خوابوں کو اس طرح بیان کرتے تھے نا، تو اس نے کہا کہ میں دیکھا جیسے میں مر گیا ہوں
اور لوگ اپنے اپنے اعمال کو اٹھا کر اس فرشتے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس نے اعمال کو وہاں سے گزرنے دینا ہے۔ تو کہنے لگا میرے پاس کئی ٹوکرے تھے، تو میں بہت سارے ٹوکرے اٹھاتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میرے اعمال بہت ہیں، میں تو چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ تو کہنے لگا میں نے اپنے اعمال کے سارے ٹوکرے اٹھائے اور اس فرشتے کے سامنے پہنچ گیا، تو اس نے ایک کھولا اور اس نے نکالا اور اس نے کہا دیکھو اس میں تو کیڑا لگا ہوا ہے، یہ تو نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ وہ ہے جس پہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری تعریف ہو جائے، یہ تو گیا۔ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا دیکھو یہ جتنا تم نے اعمال انجام دیے تھے نا، مسجد بنوائی تھی، یہ کیا تھا، یہ سب حرام کا پیسہ تھا، حرام کا پیسہ مانی جاتا ہے، اس کو نکالو۔ ایسی چھانٹی لگائی اس نے، کہنے لگا جب ایک ٹوکرا ریجیکٹ ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو میں اس کے پاؤں پڑ گیا۔ کہنے لگا مجھ پہ رحم کرو، میرے پاس یہی کچھ ہے۔ اس نے کہا یہ تم نے وہاں پہ سیکھنا تھا، اب یہاں مجھ سے رحمت مانگو۔ یہ تم نے وہاں پہ سیکھنا تھا کہ کن اعمال نے یہاں سے گزرنا ہے۔ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم لوگ اعمال کو قبول کرنے میں سختی دکھائیں گے؟ تو اس کو خواب میں فرشتے نے کہا کہ کیا تم کو یہ نہیں بتایا تھا ہم سختی دکھائیں گے؟ تو تم نے ہمیں اتنا ہلکا کیوں سمجھا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں سب چلے گا، یہ کوئی سبزی منڈی ہے، سب چل جائے گا؟ یہ اللہ کا دین ہے۔ ہاں یہاں پہ خلوص سے کچھ ہو گیا تو چھوٹا بھی بہت ہے، کم بھی بہت ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر